بادشاہ مامون نے اعلان کروا دیا کہ جس نے قرآن کو کلام اللہ کہا تو گردن اڑا دی جائے گی۔ قرآن کلام نہیں مخلوق ہے۔ سینکڑوں علماء شہید کر دیے گئے، کئی جیلوں میں ڈال دیے گئے یا ملک بدر کر دیے۔ ایسے میں امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کے لیے بڑھے اور ڈٹ گئے۔ مناظرے کا اعلان ہوا، لیکن مامون کے انتقال کے سبب ٹل گیا۔ معتصم باللہ حاکم بنا اور وہی عقیدہ باطل اپنایا اور امام کو مناظرے کے لیے بلایا گیا۔ امام نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن معتصم کے سرکاری مناظروں کو ڈر کے اگر یہ ہار تسلیم کر لے تو جان سے جائیں گے۔ 3 دن مناظرہ ہوا، امام کی ایک نہ سنی گئی اور امام کو 60 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی گئی۔ جمعہ کا دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا تھا۔ بغداد کے لوگ امام کی ایک جھلک دیکھنے کو امڑ آئے۔ امام سر جھکائے جا رہے، ایک لمبا ترنگا شخص ہجوم کو چیرتا چلاتا امام کی طرف لپکا۔ احمد، احمد، مجھے جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ احمد، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ امام، میری پشت پہ نظر دوڑائیے۔ میں نے ان کوتوالوں سے ہزاروں کوڑے کھائے لیکن چوریاں نہیں چھوڑی۔ دیکھنا امام، کہیں ان کے کوڑوں کے ڈر سے تم حق بات مت چھوڑ دینا کہ اگر میں نے چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچوں کے پیٹ پہ فرق پڑے گا، لیکن اگر امام آپ اس وقت پیچھے ہٹ گئے تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے، دربار میں ہوش آیا۔ حبشی کوڑا لے کر آپ پر برسانے لگا، جسم کی بوٹیاں اڑنے لگیں، ٹانگوں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئیں۔ امام نے آہ تک نہ نکالی۔ 30 کوڑوں کے بعد ایک شخص پاس آیا، ایک دفعہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن مخلوق ہے، معتصم سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ امام نے ایک لمبی سانس لی اور فرمایا، تو ایک مرتبہ میرے کان میں یہ کہہ دے کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، تو قیامت کے دن میں اللہ کو تیری گواہی دوں گا۔ ناظرین، یہ دین اسلام جو ہم تک آن پہنچا اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ لاکھوں علماء حق نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اس ایمان اور اسلام میں جس کے دعوے دار ہو پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری عافیت اسی میں، اور حق و باطل ایک ساتھ خلط ملط کر کے شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔